بسم الله الرحمن الرحيم. الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، میں نے جس قرآن کی آیت کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. ہاں، ارباب ازا اسی دین کو بچانے کے لیے آج 28 رجب کو حسین اپنے پیارے نانا کے وطن کو الوداع کہہ رہے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، جب حسین 28 رجب کو اپنے نانا کے وطن سے الوداع ہو رہے تھے تو ایک مرتبہ اس سے پہلے مزار رسول پہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، نانا آپ کے قبر کا مجاور حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. اے نانا، آپ کی امت مجھے چین سے رہنے نہیں دیتی. اے نانا، خدا حافظ. ارباب ازا اس کے بعد حسین بھائی حسن کی قبر پر آئے اور آ کر کہتے ہیں، بھیا حسن، آپ کا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. اے میرے بھیا، خدا حافظ. ارباب ازا اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ حسین ماں کی قبر پر آئے اور ماں کی قبر سے لپٹ کر بیان کرنا شروع کر دیے. اماں، جس حسین کو آپ نے چکیا پیس پیس کر پالا تھا، وہ حسین آج مدینہ چھوڑ رہا ہے. عجب نہیں قبر سیدہ لرزنے لگی ہو، آواز آئی ہو، اے میرے لال، میں بھی تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی. اجرکم اللہ. ارباب ازا جب حسین 28 رجب کو مدینہ کو الوداع کہہ رہے تھے تو بنی ہاشم کے بڑے بزرگ حضرات حسین سے ملنے کے لیے آئے. عبداللہ ابن جعفر طیار، عبداللہ ابن عباس اور محمد حنفیہ تشریف لائے. جب بزرگ حضرات الوداع کہہ کر جا چکے تو ایک مرتبہ مولا علی کی بہن ام ہانی آئیں اور آ کر کہتی ہیں، بیٹا حسین تجھے سفر مبارک ہو، لیکن بیٹا حسین میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ اپنے سفر کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو، اپنے سفر کو کچھ دنوں کے لیے ترک کر دو. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، پھوپھی اماں آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ ام ہانی کہتی ہیں، بیٹا حسین، ہم بنی ہاشم کے گھروں کا یہ دستور رہا ہے کہ ہم میں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے گھروں میں جن کی عورتیں ماتم کرنا شروع کر دیتی ہیں. اے بیٹا حسین، جب تمہارے نانا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 3 دن پہلے سے جنوں کی عورتوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا تھا. جب تیری ماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تب بھی آؤ گریا کی آواز آ رہی تھی. اے بیٹا حسین، جب تمہارے بھائی اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی جنوں کی عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. جب تمہارے باپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی آہو گریا کی آواز آ رہی تھی. اے میرے بیٹا حسین، تم تو آج جا رہے ہو، میں 3 روز سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز سن رہی ہوں. اے میرے بیٹا، اے دل بندے زہرا، اے علی کے نور نظر، اے محمد کے نواسے، اپنے سفر کو ملتوی کر دے. ارباب ازا یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارباب ازا، عزاداران مظلوم کربلا، ابھی امام حسین اپنی پھوپھی ام ہانی سے بات کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ رسول کی بیوی ام سلمہ آ گئیں. ارباب ازا وہ واقعہ، وہ منظر آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول خدا امام حسین کو دیکھ کر گریہ کر رہے تھے تو ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ اس وقت رسول خدا نے کہا تھا، اے ام سلمہ، یہ میرا بیٹا حسین
حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ ارباب عزا۔ اس وقت رسول خدا نے ام سلمہ کو مٹی دی تھی اور کہا تھا ام سلمہ اس مٹی کو محفوظ سے رکھ لینا۔ عزاداران مظلوم کربلا ام سلمہ مولا حسین کے قریب آئیں اور آ کر کہتی ہیں بیٹا حسین کہیں بھی جانا مگر عراق کی طرف سفر نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے نانا ہائے عراق کہہ کے گریا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ ارباب عزا۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے انگلی کا اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، کربلا کی زمین بلند ہوئی، ایک چٹکی مٹی اٹھائی اور نانی ام سلمہ کو دے دیا۔ ادھر حسین مدینے کو الوداع کر گئے، ادھر حسین مدینے کو الوداع کہہ کر چلے گئے، نانی ام سلمہ کے پاس مٹی موجود رہی۔ اجرکم اللہ ارباب عزا۔ شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ گزرا، شوال کا مہینہ گزرا، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، افق مدینہ پر محرم کا چاند نمودار ہوا۔ ادھر ام سلمہ کے دل کی عجیب کیفیت ہے، ادھر ام سلمہ کے دل کے عجب عالم ہے، بار بار حجرے میں جاتی ہیں، شیشی دیکھتی ہیں، مٹی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، پھر حجرے میں جاتی ہیں، شیشی میں مٹی دیکھتی ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ ارباب عزا عاشور کا دن قریب آیا، ظہر کی نماز سے پہلے پھر ام سلمہ حجرے میں گئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ شیشی میں مٹی ہے، دل کو سکون مل گیا۔ لیکن ارباب عزا ظہر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے ام سلمہ آرام کرنے لگی۔ اب ام سلمہ کی آنکھ لگی، خواب میں رسول خدا آ گئے اور کہنے لگے ام سلمہ ارے تم آرام کر رہی ہو، میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، اے ام سلمہ اٹھو تم مجھے پرسا دو۔ ارباب عزا یہ سننا تھا، ایک مرتبہ دہشت میں ام سلمہ کی آنکھیں کھلی، دوڑتی ہوئی حجرے کے قریب گئی، کیا دیکھتی ہیں کہ شیشی سے خون تازہ ابل رہا ہے، چیخ کر کہتی ہیں اے مدینے کی عورتیں آؤ، اے بنی ہاشم کی عورتیں آؤ مجھے پرسا دو، میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ارباب عزا یہ کہہ کر ایک مرتبہ ام سلمہ زمین پر گش کھا کر گر جاتی ہیں، زمین پر گش کھا کر گر جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے ام سلمہ ارے آپ نے صرف اور صرف شیشی میں خون دیکھا اور آپ تاب نہ لا سکیں، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئیں، ارے اس بہن کی کیا کیفیت رہی ہوگی جس کے سامنے اس کے بھائی کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی ہو، اور وہ بہن اتنی مجبور کہ اپنے بھائی کو شمر کے خنجر سے بچا نہ سکی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔